टैक्स का हुजम बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। आईटी के शोबे में वो लोग जिन्होंने टैक्स भी बढ़ाया, पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ाया। तो ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत पाकिस्तान उनको एजाज़ात से नवाजने जा रही है और बाकायदा वज़ीर आज़म हाउस में इसकी एक तकरीब रखी जा रही है जिसमें वज़ीर आज़म इन टैक्स अदा करने वाले उन लोगों को जिन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अदा किया है या एक्सपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट सेक्टर को बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया है, उनको नवाजा भी जाएगा, उनको एजाज़ात भी दिए जाएंगे। और ये पूरे मुल्क के लिए एक मैसेज है कि जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं वो काबिल सताइश हैं, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और जो टैक्स पे नहीं करते, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन में मुलव्वस हैं, वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। तो ये जो मुआशी इस्लाहात का सिलसिला है ये बड़ी तेज़ी के साथ जारी है और इस माह रमज़ान में भी अवाम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने पूरे मुल्क में वज़रा की ड्यूटियाँ लगाईं। कल भी वज़रा ने यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे किए, आज भी जाम कमाल साहब भी दौरे पर गए, आज़म नज़ीर तारक साहब वज़ीर कानून ने भी दौरा किया। और ये बड़ा एक मौसर एक निज़ाम बनाया गया है कि लोगों तक खुद पहुंचा जाए और इस बात की तस्दीक की जाए कि माह रमज़ान में अशियाए खुर्दोनोश जो हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ते दामों मुहैया की जा रही हैं कि नहीं की जा रही। तो इस पर भी बड़ी तवज्जो है और इसकी भी निगरानी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने के लिए तमाम इक़दामात जो हैं उस हवाले से रोड मैप्स बन रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसके असरात आपको नज़र आएंगे। और वज़ीर आज़म की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर मरकूज़ है। कल रिकोडेक की मीटिंग की जिसमें उसको उस माइनिंग को मौसर तरीके से करने के हवाले से, रोड एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, पोर्ट का एक्सेस प्रोवाइड करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को रिकोडेक के प्रोजेक्ट से फ़ायदा हो सके, उस प्रोजेक्ट की तमाम तर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की, तमाम सहूलियात देने की, हुकूमत की मुकम्मल ताउन की उन्होंने यकीन दहानी कराई। और उसमें ज़ाती दिलचस्पी लेके उन्होंने ये मीटिंग की कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा, मईशत में बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो पहले महीने के अंदर ही तमाम तर वो इक़दामात किए जा रहे हैं जो ज़रूरी थे और इस एजेंडे को तेज़ी से आगे लेकर बढ़ेंगे। एक हमारा एम ये भी है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए और इस हवाले से भी आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने तमाम इजलासों में भी इस पर बात की और पूरी तवज्जो इस पर भी मरकूज़ है कि इंशाअल्लाह ताला पहले भी अमन कायम किया था, अब भी अमन कायम होगा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल तौर पे जो है वो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस पर, आर्म्ड फोर्सेस पर, पुलिस पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद है। और आपके इल्म में है कि जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है वो भी काबिल सताइश है और शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान के नजराने पेश किए। और एक हमला पिछले दिनों गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे किया गया और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई बीएलए की तरफ से। और एक करीम जान नामी टेररिस्ट उस गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में मुलव्वस था, वो हलाक हुआ। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जब वो डेड बॉडी वर्सा के हवाले की गई और वर्सा ने दरख्वास्त दी कि डेड बॉडी हमारे हवाले की जाए, तो 2022 अगस्त से उसको मिसिंग पर्सन डिक्लेयर किया जा रहा था। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि बीएलए का एक टेररिस्ट जिसको गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में वो हलाक हुआ, उस हमले में मुलव्वस था, बीएलए के लिए वो काम कर रहा था। वो एक कैंपेन पिछले 2 साल से चलाई जा रही थी कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं। मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में करीम
کریم جان نامی یہ دہشت گرد، اس کا نام شامل ہے. تو یہ انتہائی حساس معاملات ہیں جن کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ایسی فہرستیں ہیں اس کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ایسی کارروائی میں ملوث ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے ہوتے ہیں. اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی پہ حملہ کیا گیا وہ تو ایک معیشت پہ حملہ کرنے کی مترادف ہے کہ آپ گوادر ہمارا پورٹ ہے، ہمارا تجارت کا ایک مرکز ہے، ہمارے سی پیک کا حصہ ہے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو کہ یہ جس طریقے سے 2022 سے اس دہشت گرد کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا اور ایک ایجیٹیشن کی جا رہی تھی اور آواز اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ مسنگ پرسن میں شامل ہے، حقیقت یہ نکلی کہ وہ گوادر پورٹ اتھارٹی کے حملے میں ملوث ہوا اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں مارا گیا. گوادر پورٹ اتھارٹی کے اٹیک میں جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی امن سلامتی کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ رائے گانی جائیں گی اور اس میں امن قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. تھوڑی سیاست کی تھوڑی سی بات یہ کر لیں کہ تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں، گوہر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں اور دوسری طرف سے شیر افضل مرود صاحب دوسری بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. آپ ایک قومی جماعت ہیں، آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں. آپ بھی یہ آپس کے اختلافات جو آپ کے چل رہے ہیں اور جو گروپ بندی چل رہی ہے اور آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، نا اتفاقی ہے، آپس میں بدست و گریباں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی ریما خان صاحبہ کو رول نہ دیا جائے، کوئی کہتا ہے جی فلاں کو رول دے دیں. تو یہ آپ بھی اس انٹرنل پولیٹکس کو چھوڑ کے میثاق معیشت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں، اس ملک میں مثبت سیاست کریں. اور آپ کبھی وہ آئی ایم ایف کو لیٹر نکل آتا ہے آپ کا، کبھی آپ اب یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تحقیقات کی جائے اور اس کی رپورٹ شیئر کی جائے. بھائی آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں. آپ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں باہر. پہلے آپ کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، امپورٹڈ حکومت اور غلامی نامنظور. تو اب آپ وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے، تو ڈونلڈ ڈو نے جو کہا کہ سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا اس نے آپ کو، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب وہاں پہ بیانات کبھی آپ کسی سے دلوا دیتے ہیں. اور آپ کو تو چاہیے نا ملک کے اندر سیاست کریں. تو آپ یہ کبھی امریکہ میں لابی کرتے ہیں، کبھی یورپین یونین کو کہتے ہیں، کبھی جی ایس پی پلس کے حوالے سے، کبھی آئی ایم ایف کے حوالے سے، کبھی باہر مظاہرے کرتے ہیں. تو قومی دھارے میں آئیں، یہاں پہ سیاست کریں. آپ نے تو ہم کوئی غلام ہے کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ وہاں سے کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ اور آپ یہاں پہ معیشت کے حوالے سے کوئی تجاویز ہیں وہ دیں. عام آدمی کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ایک صوبے کی حکومت آپ کے پاس ہے. تو آپ ابھی بھی آپس کی لڑائیاں اور کبھی اس کو خط لکھ، کبھی اس کو کہہ، سوشل میڈیا پہ آپ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کوئی رپورٹ ہمیں دیں الیکشن کے اوپر. تو آپ پاکستانی شہری ہیں، آپ پاکستان میں بات کریں، آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، آپ ای سی پی میں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی دھارے میں بھی ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے آپس کے اختلافات بہت ہوں گے اور پارٹی بڑی ٹوٹ پھوٹ کا ان کا شکار ہے، مگر ان کو چاہیے کہ مثبت کردار ادا کریں اور ذمہ دار پاکستانی شہری کی طرح نیشن بلڈنگ میں اور ملک کی معیشت کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور سوشل میڈیا پہ بھی جو کیمپینز چلتی ہیں فیک نیوز کے حوالے سے، دیکھیے اس کو بھی اب بس کر دیں. ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہی انشاءاللہ تعالی ہمارا ایم ہے کہ اگلے بہت جلد انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کا تدارک جو ہے وہ کیا جائے. بہت شکریہ. یاسر ملک یہ بتائیے گا کہ آج چیمہ صاحب کے بچوں کی ایچ ایس ایم کالج میں جو فیس معافی والا معاملہ ہے گورنر کی جانب سے، پرنسپل جو ہے ایچ ایس ایم کالج کی، انہوں نے استعفیٰ بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس ملک میں نہیں رہتی، میں باہر چلی جاؤں گی.
اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ایک اور اس کے ساتھ سوال ہے، گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا صحافی اسرار راجپوت والا معاملہ جو ہے اس پر آپ نے کس سے بات کی اور کیا کوئی اس کو پیش رفت ہو رہی ہے؟ سر ابھی تک اس کو پیش نہیں کیا گیا عدالت میں بھی. بہت شکریہ جی. جہاں تک احد خان چیمہ صاحب کا معاملہ ہے اس میں 3 سال ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھ رہے تھے. اب قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جگہ پڑھ نہیں رہے تو پھر نہ پڑھنے کی فیس تو نہیں ادا کی جاتی. اور وہ ایک اپلیکیشن انہوں نے دی، قانون کے مطابق دی، رولز کے مطابق دی کہ میرے بچے اب وہاں پہ نہیں پڑھ رہے، تو جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی ادا کی جائے. اور دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایجوکیشن ریفارمز کیے ملک کے اندر، جو پیف اسکالرشپس لے کے آئے، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ لے کے آئے، لیپ ٹاپس کا جو ہے وہ اجرا کیا. تو یہ اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. اگر آپ اس رپورٹ کو اس کا بغور جائزہ لیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے پڑھ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی بچے میرے پڑھ رہے ہیں مگر مجھے فیس معافی دی جائے. بچے ان کی اسلام آباد شفٹ ہو چکے تھے، اسلام آباد کے اسکول میں پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جو 3 سال اب وہاں نہیں پڑھ رہے اس دوران فیس ادا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ جب پڑھ نہیں رہے تو پھر فیس کس بات کی دینی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ قانون کے مطابق، ان کی اہلیہ نے ایک درخواست دی جس پہ قانون کے مطابق ایک فیصلہ کیا، گورنر صاحب نے، بورڈ آف گورنرز نے اس کا فیصلہ کیا. تو اگر وہاں پہ ایک سہولت لی نہیں جا رہی، ایک سروس لی نہیں جا رہی، تو پھر اس کی پیمنٹ نہ کرنے کے حوالے سے ان کی درخواست تھی جس پہ گورنر صاحب نے فیصلہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ پڑھا جا سکتا ہے. اور جہاں تک آپ نے راولپنڈی کی ایک صحافی کا ذکر کیا، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو کہیں گے کہ اس پہ جو قانون کے مطابق آگے معاملہ چل سکتا ہے چلایا جائے. اور وہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو تھا جو میری نظر سے گزرا، جس کے اندر ایک امام بارگاہ کے حوالے سے ایک بات کی گئی تھی. تو دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ فرقہ واریت کو روکنا، ہم آہنگی پیدا کرنا آپس میں. تو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا تھا، مگر اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ کو اس کا خوش اسلوبی کے ساتھ کوشش کریں گے اس کا حل نکلے. تارڑ صاحب ایک سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب وہ گزشتہ دنوں پرائم منسٹر تھے اس سے پہلے، تو انہوں نے جرنلسٹوں کے لیے اور میڈیا ورکر کے لیے 1 ارب روپے کا اعلان کیا تھا ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے، جس پر پورا کام بھی ہو چکا ہے. انفارمیشن منسٹری نے بھی اس پر کام مکمل کر لیا. تو وہ رقم روک لی گئی تھی، تو وہ رقم کب تک ریلیز کی جائے گی اور جس سے جو میڈیا ورکر اور جرنلسٹ ہے وہ مستفید ہو سکیں گے؟ اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ یہ جو ہمارا سی پیک ہے، سی پیک پر کام جاری ہے یا کچھ اس پر کوئی سست روی کا شکار ہے یا اسے رکھا جائے گا جاری، یا کوئی IMF کی شنید یہ بھی تھی کہ انہوں نے کوئی شرائط بھی یہ رکھا ہے کہ ہماری رقم جو ہم قرض دیں تو اسے وہاں نہ لگایا جائے؟ بہت شکریہ جی. جو ہیلتھ انشورنس کا باقاعدہ ایک پروگرام بجٹ میں لایا گیا تھا، اس کے اب میں نے آج صبح ہی اس کا ایک اجلاس کیا ہے اور افسران سے اپڈیٹ مانگی ہے. اور اس کے پریمیم کے حوالے سے جو ایشوز ہیں میں نے اس کی ہدایات جاری کی کہ جلد از جلد اس کو حل کیا جائے اور یہ پروگرام جاری رہنا چاہیے. اور اگلے بجٹ میں بھی، کیونکہ اب جون میں اگلا بجٹ پیش کیا جانا ہے، تو اگلے بجٹ میں بھی اس کے لیے رقم رکھنے کے لیے میں نے ہدایات جاری کر دی ہیں. اور دیکھیے صحافیوں کے حوالے سے، رپورٹرز کے حوالے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی فلاح و بہبود جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن کا ان کی ذمہ داری ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ اس پہ بڑی شفقت، بڑی مہربانی کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروگرام آگے بڑھے گا، وہ چلے گا. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 ماہ میں اس کو فعال کر دیا جائے اور اگلے بجٹ میں بھی اس کی رقم رکھی جائے تاکہ یہ پروگرام جاری رہے، اس کو رکنے نہیں دیں گے. اور سی پیک کے حوالے سے دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلا جو انٹرویو کسی غیر ملکی نیوز ایجنسی کو دیا وہ شنوا نیوز کو دیا، اور ان کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے، اور چینی سفیر سے ان کی بڑی کارڈیل ملاقات ہوئی. اور جو مبارکباد کے میسیجز وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی چین سے آئے، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بڑی اپنائیت تھی. اور پاک چین دوستی جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی. اور ہمارا سی پیک پہ مکمل طور پہ فوکس ہے اور سی پیک کو تیزی سے آگے لے کر جائیں گے. آپ نے بتایا کہ حکومت کا فوکس ہے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے، اور جو پاکستان میں غیر قانونی تارکین وطن بستے ہیں ان کا بھی اس میں کردار ماضی میں بھی رہا ہے اور انٹیلیجنس ادارے بھی رپورٹ دیتے رہے ہیں. نظام حکومت میں جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کو پاکستان بدر کیا گیا تھا. کوئی دوسرا مرحلہ اس کے حوالے سے ہے کہ لاکھوں لوگ یہاں پاکستان میں بستے ہیں، اس کی معیشت پہ برڈن ہے،
दहशत गर्दी है और उसके अलावा बाकी जो मेन शहर हैं वहाँ अमन मान का इशू बनता है, तो इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, इस पे बड़ी तफसीली बात हुई है और वज़ीर दाखिला ने भी इस पे अल्टीमेटम भी दिया है, इस पे बयान भी जारी किया है और मोहसिन नकवी साहब इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो मईशत पे भी बोझ हैं और इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये कड़ी निगरानी की भी ज़रूरत है कि कौन किस एक्टिविटी में मुलव्वस है। तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ी संजीदगी है और इस पे वज़ीर दाखिला का मुकम्मल तौर पे फोकस है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ये बेहतर समझते थे कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप वज़ीर ख़जाना के पास होनी चाहिए और बहुत कोई अहम मामला हो वो वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाया जाए। और मैं समझता हूँ कि वो उनका स्केड्यूल भी इतना टाइट होता है कि उन्होंने इतने सारे मामलात को देखना होता है, तो वो मुआशी इस्लाहात के हवाले से मीटिंग भी चेयर कर रहे हैं, मगर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के मामलात भी काबीना में लाए जाते हैं जिसको हेड PM साहब करते हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा और मुनासिब समझा कि उनको नहीं हेड करनी चाहिए, ये हेड करनी चाहिए वज़ीर ख़जाना को। तो मैं समझता हूँ एक बेहतर फैसला होगा। पहले महंगाई का बहुत इशू है और अब गैस और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में अज़ाफ़े पर कोई बात चल रही है और आज ये खबर थी कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई बरहमी का भी ऐलान किया, तो क्या आप समझते हैं कि इस दौर में, इस महंगाई के इस दौर में कोई फैसला वापस लेना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का विजन है कि गरीब आदमी पे कम से कम बोझ डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रियायत गरीब आदमी को दी जाए और इस मुल्क की अशराफिया जो है, जो टैक्स का बोझ, महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने की सकत रखती है, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो जो भी इक़दाम किए जाएंगे, जो भी रिलीफ दिया जाएगा, वो इंशाअल्लाह ताला गरीब आवाम को दिया जाएगा, पिसे हुए तबकात को दिया जाएगा। और उस हवाले से जब भी मईशत के हवाले से कोई इजलास बुलाया जाता है तो इस पे लाजमी जो है वो हिदायत भी जारी की जाती है, इस पे बात भी होती है। साहब, आपने इनिशिएटिव की बात की और 12 अरब की अगर से आप यूटिलिटी स्टोर से दे भी रहे हैं, लेकिन वो मैक्सिमम जो है वो आप समझ जाए कि जो BISP के रजिस्टर है, लेकिन करंट सिचुएशन में तो जो मुतवसत तबका है वो भी पिसा हुआ है और वो भी उनके करीब बेचारे रजिस्टर नहीं करा सकते। तो क्या ऐसे मुतवसत तबके के लिए भी कोई हुकूमत जो है इनिशिएटिव लेगी? दूसरा, तो IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा था, अभी तक IMF ने उसकी तफसीलात जारी नहीं की है, जो कि मोस्टली फौरी हो जाती है, क्योंकि इससे बड़ा जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में महंगाई का भी मामला और बाकी स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी। तो क्या वजह क्यों रुका हुआ है? देखिए, मैं ये समझता हूँ इस पर वज़ीर ख़जाना की एक डिटेल प्रेस ब्रीफिंग का कल एहतमाम किया जा रहा है और PID में हम कोशिश करेंगे कि एक उनका प्रेस के साथ इंटरेक्शन भी हो और वो तफसील से IMF के मामलात पे भी रोशनी डालें। और देखिए, वज़ीर ख़जाना ने अभी ब्लूमबर्ग को भी इंटरव्यू दिया और तमाम तर फोकस ये है कि रुपये को मुस्तहकम किया जाए। रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है, मईशत मज़ीद मुस्तहकम होते नज़र आ रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब PDM की गवर्नमेंट थी तो फोकस था कि डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट हो गया, डिफ़ॉल्ट से मुल्क बच गया। अब पैंडा बॉन्ड्स की बात की गई है, वो चाइना में फ़्लोट किए जाएंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो पैंडा बॉन्ड्स जो फ़्लोट किए जाएंगे, उससे मदद मिलेगी, उससे महंगाई कम होगी और बाकी भी जो मुआशी इस्लाहात के हवाले से बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ इससे ना सिर्फ जो एक पिसा हुआ तबका है, गरीब आवाम है, बल्कि मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास भी मुस्तफ़ीद होगी और हर गुजरते दिन के साथ इंशाल्लाह ताला मामलात में बेहतरी आएगी। जी, देखिए, BISP का एक मैकेनिज्म है जिसके तहत PMT स्कोर 60 के तहत जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें मुहैया की जाती हैं, मगर उसके अलावा भी MD यूटिलिटी स्टोर्स को हिदायत की गई है कि आम आवाम के लिए भी वहाँ पे 15 से 20% की रियायत की जाए। बहुत सारी अशिया के ऊपर 15 से 20% की रियायती कीमत जो है वो तय की गई है। और बाकी PMT 60 स्कोर जो BISP का प्रोग्राम है, इस पे 3 करोड़ 96 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक आपकी आबादी का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के हवाले से भी मुकम्मल निगरानी भी इसकी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा काम है कि मिनिस्टर्स दौरा कर रही है यूटिलिटी स्टोर्स का, लेकिन महंगाई यूटिलिटी स्टोर्स से बाहर है आम आदमी के लिए, और उसका फैक्टर जो है पेट्रोल, बिजली और गैस की प्राइसेस हैं, जिसमें इजाफे का एक मरतबा फिर IMF से वादा किया गया। तो आप कैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि अब महंगाई कम होगी? देखिए, मैं तो माह रमज़ान के हवाले से जो एक पैकेज दिया गया है सब्सिडी का,
اور وہ اس کا حجم 12 ارب روپیہ ہے. اب 12 ارب روپیہ جو سبسڈی کی مد میں گیا ہے رمضان کے حوالے سے, اس پیکج کی نگرانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو مجموعی صورتحال ہے مہنگائی کی, دیکھیے مہنگائی تب کم ہوتی ہے جب روپیہ مستحکم ہوتا ہے, جب زر مبادلہ بڑھتا ہے, جب تجارت بڑھتی ہے. تو معاشی اصلاحات جو کیے جا رہے ہیں کہ حکومتی اخراجات کو کم کیا جائے, ٹیکس کے جو محصولات ہیں ان کو بڑھایا جائے تاکہ اس سے مہنگائی میں کمی آئے, زر مبادلہ بڑھایا جائے, ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے. تو تمام تر ایون پی آئی اے کی نجکاری, اب دیکھیں نا پی آئی اے کا جو خسارہ ہے, ہر سال کئی سو ارب روپے معیشت کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے, آپ کو اور مجھے کرنا پڑتا ہے. تو میں نے جو شروع میں بات کی وہ یہ کی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی نجکاری, حکومتی اخراجات کو کم کرنا اور ٹیکس اصلاحات لے کے آنا. اور ٹیکس اصلاحات کے حوالے سے بہت جلد ایک خوشخبری بھی آئے گی, اور ایف بی آر کے حوالے سے جو ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے وزیر اعظم اس کا خود اعلان کریں گے. تو یہ تمام تر وہ سٹیپس ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ کئی سٹیپس ہیں جو لیے جا رہے ہیں, جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکس پیئرز کو, ایکسپورٹرز کو جو ایوارڈ دینے کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع کیا جا رہا ہے. ایک حوصلہ افزائی ہے کہ جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں, جو لوگ ایکسپورٹس میں اضافہ کرتے ہیں, جو معیشت میں ایک مثبت اور ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتے ہیں, ان کو اکنالجمنٹ دے کے حوصلہ افزائی کر کے یہ تلقین کر رہے ہیں کہ مزید کام کریں اور مزید معیشت میں کنٹریبیوٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل ان شاء اللہ تعالیٰ حالات جلد بہتر ہوں گے. جی شرازی صاحب, آج آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ بدلے بدلے سے سرکار نظر آتے ہیں. آج نہ 9 مئی کا تذکرہ ہے, نہ تحریک انصاف پہ پابندی کی کوئی بات ہے, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مساق معیشت میں ہمارے ساتھ چلیں. ہم 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کو سنتے رہے, تو اب کیا تبدیلی آئی ہے ایک دم, کیا بیک ڈور کوئی رابطے ہوئے ہیں؟ آپ تو مساق جمہوریت اور معیشت دونوں کے لیے آپ انہیں بلا رہے ہیں, تو اصل کہانی درمیان کیا؟ نہیں دیکھیں, میں تو دیکھیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور یہ قومی فریضہ ہے کہ جہاں پہ وہ غلط ہیں وہاں پہ اس کی نشاندہی کرنا. میں نے آئی ایم ایف کے لیٹر کی بات کی, میں نے جی ایس پی پلس کی بات کی, میں نے یورپین یونین کے حوالے سے بات کی, آپس کے اختلافات کی بات کی. مگر دیکھیں یہ ملک ہم سب کا ہے, ہمیں اس ملک کو سنوارنا ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک پہلے ہے, سیاست اور سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں. 9 مئی کا آج بھی کیس لگا ہوا تھا ملٹری کورٹس والا سپریم کورٹ کے اندر. اس کے اندر جو ملزمان کے وکلا تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ وزارت دفاع نے اور وزارت داخلہ نے اپنے وکیل کیوں اس میں انگیج کیے ہیں, سرکاری وکیل کیوں نہیں کیے. اس کا بھی جواب دے رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ریڈ لائنز ہیں, شہداء کی توہین ہے, 9 مئی کے واقعات ہیں, جو ملک سے باہر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مگر اس ملک کو سنوارنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے اور قومی دھارے میں آ کے کرنا ہے. یہ جو باہر جا کے لابنگ فرمز ہائر کر کے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لابنگ فرمز ہائر کرنے کا پیسہ کہاں سے ان کے پاس آتا ہے. یعنی اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں نا. لابنگ فرم کوئی خدا واسطے مفت تو نہیں آتی ہیں, تو وہ کام جاری ہے. روز کوئی نہ کوئی امریکہ سے ایک بیان جاری کروا دیتے ہیں, وہاں کے کوئی کسی عہدے پہ کوئی براجمان کوئی شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے جی عمران خان کے حوالے سے یا یہ بات ہے اور وہ بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاست سے ہم نے انہیں گریز کرنے کی ایک تلقین کی ہے, گزارش کی ہے, اور ملک میں رہ کے ملک کی خدمت کرنے کی گزارش کی ہے. یہ جو معاملات چل رہے ہیں لابنگ والے, ان کو کہا ہے کہ اب نہ کریں. آخری سوال انتظار ہے صاحب. بہت شکریہ جی. ایسا آپ نے یقین جان کا بات کی ہے, بڑا حساس معاملہ ہے. تو یہ معاملہ عدالتوں میں بھی چل رہا ہے, یہاں پہ دھرنے بھی ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر اور مختلف حکومتوں میں ہوا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس معاملے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے کیا حکومت کو اقدامات کر رہی ہے. دوسرا, آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جو اشیاء خورنوش ہے اس کی بات ہے, تو وہ صوبے جو 18ویں ترمیم کے بعد جو قیمتیں تعین کرنا ہے صوبوں نے کرنا ہے, صوبوں کے ساتھ کیسے کوارڈینیشن ہو رہی ہے. اور ابھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا, لیکن 50 روپے فی لیٹر پیٹرول پہ اضافے کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ایسی کیمپین ہے کہ میں آج شہر سے باہر سے آ رہا ہوں اور آپ کے سراؤنڈنگ ایریا جو ہے وہاں پیٹرول پمپوں پہ پیٹرول نہیں مل رہا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 روپے پیٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں میں ایک بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے اوپر کیا اقدام اٹھائیں گے؟ دیکھیے, میں پہلے تو بات یہ ہے کہ کریم جان والے معاملے پہ وزارت قانون نے خاصا تفصیل سے کام کیا ہے, اور وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کاکڑ صاحب بھی پیش ہوئے تھے, اس سے پہلے شہباز شریف صاحب بھی پیش ہوئے تھے. وہ ساس معاملہ, اس کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے سامنے لے آئیں گے. مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دہشت گرد تنظیموں سے منسلک ہیں,
दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। और ये करीम जान वाला तो एक मुंह बोलता सबूत आपके सामने आ गया। मैं समझता हूँ कि इस मामले को मजीद देखने की ज़रूरत है और वजारत कानून इस पे काम कर रही है। सोशल मीडिया पे देखिए, जिसका दिल करता है सुबह उठ के, वो उसकी कोशिश होती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को कैसे क्रैश किया जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी को कैसे रोका जाए, सिस्टम को डीस्टेबलाइज और गैर मुस्तहकम कैसे किया जाए। तो ये हम अपने ऊपर कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं कर सकते कि जहां पे हम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने का एक सिस्टम ले आए। कि देखिए, आप भी जब जराये से खबर देते हैं, आपके जराये मुस्तनद होते हैं, आप उसकी तस्दीक करते हैं, मगर जो शख्स फ़ोन उठा के, स्मार्टफोन उठा के सुबह टिकटॉक बनाता है और कहता है कि आज ये तबाही होने वाली है और आज मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ, उसकी तस्दीक कोई नहीं है। तो क्या ये मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता है कि आपका जो दिल करे, जिसके बारे में जो दिल करे, ख़वातीन की तज़हीक तौहीन के मामलात हैं, कंटेंट का चेक ही कोई नहीं है, नई नस्ल क्या देख रही है किसी को नहीं पता, और बिल्कुल गुमराही की तरफ मामला जा रहा है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट सियासी जमातों को, सहाफ़ियों को, सहाफ़ती इदारों को करना होगा और एक चार्टर करना होगा जिसको हम अपने ऊपर लागू करें, वरना अगर बहुत देर हो गई तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा और फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि उसका असर पूरे मुल्क पे आता है और बाद में उसको ओन कोई नहीं करता। तो इस हवाले से भी इक़दामात की ज़रूरत है। बेहतर है कि ये इक़दामात हुकूमत ना करे। ये हुकूमत करेगी तो फिर उसकी बड़ी सख्त सज़ाएं जो हैं वो कानून के अंदर होती हैं। तो ये बेहतर है कि कोड ऑफ कंडक्ट हम खुद एक बना के अपने आप पे लागू कर लें ताकि ये मामलात खुश असलूबी से चल सकें। बहुत शुक्रिया।